درس حدیث مؤلف ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، محتمم و رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ستر کا معنی ہے چھپانا، اسی لفظ سے الستار بنا، جس کا معنی ہوا بہت زیادہ چھپانے والا، بہت زیادہ پردہ کرنے والا۔ الستار اللہ رب العالمین کا اسم مبارک ہے جس کا مفہوم ہے عیبوں کو چھپانے والا۔ الاسماء الحسنی میں الستار بہت معروف نام ہے اور بہت سے مسلمان اپنا نام عبد الستار رکھتے ہیں۔ یہ نام قرآن مجید میں موجود نہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی تعلیم دیتے ہوئے جن 6 کلمات کی تلقین فرمائی ان میں سے 5واں کلمہ استغفار ہے۔ اس کلمے میں اللہ رب العالمین کا یہ نام موجود ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میں اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا غلطی سے ہوا، چھپ کر کیا ہو یا ظاہر کر کے۔ میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں اس گناہ سے جو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اور تو ہی عیبوں کا چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی مدد کی وجہ سے ہوتی ہے جو بلند مرتبہ اور بزرگی والا ہے۔ یہ کلمہ استغفار اور اس کا ترجمہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ اسے اللہ رب العالمین کے اسم گرامی الستار کے مفہوم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کلمے میں ایک لفظ آیا ستار العیوب، یعنی اللہ ہی عیبوں کا چھپانے والا اور ان پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بے عیب ذات فقط اللہ ہی کی ذات ہے، باقی عام انسان عیبوں سے پاک نہیں۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے۔ اگر کوئی انسان ہم میں سے یہ کہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں، تو یہ بات ہی کہنا انسان کے اندر بہت بڑا عیب ہے، کیونکہ بے عیب ذات تو صرف اللہ کی ہے، اور پھر اس کی مزید صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو بھی چھپا دیتا ہے، ان پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور اس خوبی کی تعلیم اللہ رب العالمین نے بندوں کو دی کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے عیب ظاہر نہ کریں۔ اس کے لیے قرآن حکیم میں لفظ غیبت کا تذکرہ آیا۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے عیب کو دوسرے انسان کے سامنے بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں۔ دوسرے انسانوں کی برائیوں کے ذکر کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ تم میں سے کوئی کیا یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے انسانوں کے عیبوں کے تذکرے سے اتنی سختی سے منع فرمایا، لیکن ہم جب اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو تقریباً ہر محفل اس گناہ سے آلودہ نظر آتی ہے۔ جہاں 2-4 افراد مل کر بیٹھے وہاں کسی نہ کسی کی برائی ضرور ہوتی ہے۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی نفسیاتی وجہ یہ ہے کہ جس سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ عام انسان کی فطرت اور طبیعت کچھ ایسی ہے
کہ اسے دوسروں کی برائیاں بیان کر کے مزہ آتا ہے، ایک عجیب سی لذت ملتی ہے، اور دوسری طرف سننے والے پر بھی یہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا کہ اگر محفل میں عام سی باتیں ہو رہی ہوں تو دل اکتا سا جاتا ہے، آدمی تھوڑی دیر بعد بور ہونے لگتا ہے، لیکن اگر اس محفل میں کسی کے عیب اور اس کی برائیاں بیان ہو رہی ہوں تو کئی گھنٹے گزر جائیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ سننے والے بھی خوب کان لگا کر سنتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو یہاں تک تجربہ ہوا کہ کسی شخص کو دوسرے کا عیب معلوم ہوا تو اب وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی بھی ملے تو میں اسے یہ بات بتاؤں کہ فلاں میں یہ عیب ہے، حالانکہ ہم سب کا خالق و مالک جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور پھر اس ذات نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی کہ دوسرے کے عیوب کا تذکرہ نہ کیا جائے، لیکن ہر محفل میں دوسرے لوگوں کی برائیاں کرنے والے آخر ان پر پردہ رکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ غصہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے، اس لیے اسلام نے غصے اور ناراضی سے منع فرمایا ہے۔ دوسری وجہ تکبر اور غرور ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو دوسروں کو حقیر جاننے لگتا ہے۔ تیسری وجہ اپنی عبادت اور نیکی پر ناز ہونا ہے۔ کئی لوگوں کو اپنی پرہیزگاری اور عبادات پر اتنا ناز ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے گناہوں اور برائیوں کو ظاہر کرتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیزگاری پر ناز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چوتھی وجہ محفل میں دوسروں کی برائیاں بیان کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ دو چار دوست کسی آدمی کے عیب ظاہر کر رہے ہیں تو پھر اس آدمی کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس شخص کا کوئی عیب ظاہر کروں۔ چنانچہ اسلام نے بری محفل میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسروں کے عیوب ذکر کرنے کی ایک وجہ حسد بھی ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اگر کسی شخص کے بارے میں حسد ہو تو انسان اس شخص کی برائیاں ظاہر کرتا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اسی طرح اور بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان دوسرے کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب محفل میں کسی کی برائی ہو تو ہم کہنے والے کی خدمت میں درخواست کریں کہ وہ برائی نہ کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو محفل سے کنارہ کش ہو جائے، اور جب کسی کی برائی معلوم ہو تو اسے کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اس لیے کہ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ اور پھر اپنے نفس کی طرف دیکھیے کہ ہم میں تو یہ برائی موجود نہیں، اگر موجود نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر موجود ہو تو پھر پہلے اپنے اندر اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دوسرے شخص کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ اس برائی کو اس شخص سے ختم فرما دے۔ جب دل میں یہ درد ہو تو پھر کبھی کسی کی برائی زبان پر نہیں آتی۔ اے ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والے، ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور پھر ان عیوب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔